کرتے نا جنازے نال کدے کلمہ رسول اللہ نے زمانے پڑھیا گیا؟ بولو نہیں پڑھے۔ السلام علیکم۔ ایک عمل دو فتوے اور دو بالکل مختلف موقع۔ کچھ علماء اسے ثواب کا ذریعہ کہتے ہیں جبکہ کچھ اس عمل کو کھلی بدعت قرار دیتے ہیں۔ دونوں اپنی بات قرآن و سنت اور دلائل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر حقیقت کیا ہے؟ کس کا موقف زیادہ مضبوط ہے؟ اگر آپ نے کبھی میت کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھا ہے یا کسی کو پڑھتے دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ آج ہم رائے نہیں صرف دلائل پیش کریں گے اور فیصلہ آپ خود کریں گے۔ تو چلتے ہیں علماء کرام کی ویڈیوز کی طرف۔ سب سے پہلے اہل حدیث علماء کرام کی ویڈیوز دیکھتے ہیں کہ اہل حدیث علماء کا اس بارے میں کیا موقف ہے۔ اہل حدیث علماء میں سب سے پہلے 3 علماء کی ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، جن میں مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب، جاوید اقبال محمدی صاحب اور جاوید میر محمدی صاحب ہیں۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر یہ میت کو کندھا دیتے وقت کلمہ شہادت کہنا ہوتا تو نبی علیہ السلام کہتے، صحابہ کہتے، تابعین کہتے، ائمہ کہتے، کسی نے بھی نہیں کہا، تو اس کا کوئی وجود اور ثبوت نہیں ہے۔ یہ اپنا بنایا ہوا ایک طریقہ ہے۔ اور ویسے عقلی اعتبار سے بھی دیکھیں، کلمہ شہادت کہہ دیا میں نے، پیچھے والے 2-4 نے پڑھ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، میت کو کیا فائدہ ہوا؟ کلمہ شہادت اس نے کہا، اس نے پڑھ دیا، میت کو کیا فائدہ ہوا؟ تو میت کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ میت مرنے سے پہلے اگر پڑھ لے تو فائدہ ہے، مرنے کے بعد نہ وہ پڑھ سکتی ہے اور نہ پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے۔ قیامت کے دن کافروں نے اور دوسروں نے کہنا اللہ ایک باری چھڑ دے، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے رب ہم نے دیکھ لیا تیرے عذابوں کو، سن لیا تیرے عذابوں کی آوازوں کو، ایک مرتبہ پیچھے بھیج دے، ہم نیک عمل کریں گے۔ کہا جائے گا نہیں، کہا جائے گا اوتھے کلمہ پڑھنا تو فائدہ کوئی نہیں۔ لوگ قبر میں سلیب پر بھی لکھ دیتے ہیں کلمہ، دوسری سلیب پہ، وہ کلمے والی سلیب کی تھے، کلمے والی سلیب کی تھے، وہ رکھو۔ پھر کیوں لکھ رہے ہو؟ وہ اٹھے گا نا تو نظر آ جائے گا، تو جی وہ پڑھیا لکھا ہی نہ ہوئے تھے پھر ایک بات۔ دوسری بات، قبر چ اینا نیرا ہونا ہے تو انہوں نظر کتوں آنا ہے؟ وہ تو جیندہ جاگدا کہ نہیں لائٹاں بال نظر نہیں آ رہا۔ تیسری بات، وہاں سوال جواب ہونے ہیں اور تم اس کو لے کر گویا کہ تم چیٹنگ کروا رہے ہو، بوٹی دے رہے ہو۔ دیکھو نا، سوال جواب ہے، امتحان ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ دنیا کے امتحانوں میں چیٹنگ کروانے والا بندہ اچھا ہے کہ برا ہے؟ برا ہے نا۔ تو اللہ کے امتحان میں چیٹنگ کروا رہے ہو۔ اور دیکھیں یہ توہین بھی ہے، اسی کلمے والی سلیب دے اتے چڑھ کے پھر مٹی بھی پاندے پاتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سب رسم و رواج ہے، یہ بدعات و خرافات ہیں۔ اگر اس نے پہلے نہیں پڑھا، اب اٹھ کے کروڑ مرتبہ بھی پڑھ لے تو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر پہلے پڑھ کے فوت ہوا ہے اب نہ بھی لکھو تو اس کو لکھنے کی ضرورت ہے، وہ خود ہی پڑھ لے گا۔ تو یہ فضول کام ہے جو ہمارے یہاں شروع ہوئے۔ بعض لوگ پیارے بھائیوں قبرستان لے جاتے وقت میت کو، یہاں تو نہیں ہے یہاں عربوں میں، لیکن پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں ہے، جب کاندھا دیتے ہیں اس میت کو تو ایک اونچا کہتا ہے کلمہ شہادت، اشہد، دوسرے کہتے ہیں اشہد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے میرے بھائی۔ کلمہ شہادت کا وقت اس وقت تھا جب اس کی جان تھی اس کے جسم میں، جب روح پرواز کر گئی، اس وقت کہتے تو شاید وہ پڑھ دیتا کلمہ، لیکن اب روح پرواز کر گئی، بس بھائی اللہ تعالیٰ کے پاس روح پہنچ گئی اس کی۔ آپ جو ہے اس کے لیے دعا کرتے جائیں، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میت کے ساتھ نہ آواز جانی چاہیے اور نہ آگ جانی چاہیے۔ یعنی حیرانگی کی بات یہ ہے، حکم یہ ہے کہ جب کوئی وفات کے قریب ہو، لقنوا موتاکم، جو قریب المرگ ہے اسے کلمہ پڑھاؤ۔ یہ تو ہوگی حدیث۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ اس وقت کسی کا کوئی خیال نہیں آتا، جب چار پہ اٹھاتے کہتے ہیں کلمہ شہادت۔ آپ غصہ نہ کیجیے، سمجھیے اس کا کیا معنی ہے؟ کلمہ شہادت، شہادت کا کلمہ دعا ہے، بولے کلمہ شہادت، شہادت کا کلمہ دعا ہے، کیا معنی ہے اس کا؟ نہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، نہ صحابہ نے کہا، اور نہ ہی اس کا کوئی معنی ہے کہ دعا بن جائے۔ اگر آپ نے کہنا ہے تو اللہ کے رسول کی طرح کہو۔ جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے چہرے سے چادر ہٹائی جب فوت ہوئے تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہم ارفع درجتہ فی المہدیین، اللہ اس کے درجے بلند فرما۔ یہ تو دعا ہوئی نا۔ اللہم ارفع درجتہ فی المہدیین واخلفہ فی عاقبہ فی الغابرین، اللہ اس کے پچھلوں کو بھی نیکی کرنے والا بنا۔ واغفر لنا ولہ یا رب العالمین، اللہ اسے بھی معاف کر دے، ہمیں بھی معاف کر دے۔ کو بات سمجھ آتی ہے نا؟ اگر آپ نے کچھ کہنا ہی ہے تو اس کی دعا کریں، اللہم اغفر لہ، اللہ اس کی بخشش فرما، اللہم ارحم، اللہ اس پہ رحم فرما۔ کلمہ شہادت لگتا یوں ہے
کہ ہم پہلے 2 گھروں میں اتنے دھت ہو گئے ہیں، ہمیں تیسرے گھر کے آداب آتے نہیں ہیں کہ وہاں لے جاتے وقت اور جاتے وقت ہمیں کرنا کیا ہے اور اس سے پہلے سیکھنا کیا ہے۔ کاش کوئی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھ لے۔ اہل حدیث علماء کا موقف آپ نے جان لیا ہے، اب چلتے ہیں دیوبند کے عالم مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف جانتے ہیں کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جنازہ لے جاتے ہوئے اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا، جنازہ لے جاتے ہوئے جو اونچی آواز سے کلمہ شہادت کہا جاتا ہے، کیا اس طرح کہنا ٹھیک ہے؟ صدیق اکبر خوشاب سے۔ نہیں بھائی، یہ ٹھیک نہیں ہے، جنازہ لے جاتے ہوئے آہستہ کلمہ پڑھنا چاہیے، یا کوئی بھی ذکر کرنا چاہیے آہستہ آواز سے۔ البتہ کبھی کبھار یاد دہانی کے لیے کوئی ایک آدمی اونچی آواز سے ذکر کر لے تاکہ لوگوں کو یاد آ جائے اور وہ اس کو دیکھ کے ذکر شروع کر دے تو ٹھیک ہے، لیکن مستقل اونچی آواز سے پڑھتے رہنا یہ ثابت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی ذکر بالجہر جو ہے نا، یہ تربیت کی نیت سے دل جمانے کے لیے تو ٹھیک ہے، جیسے اہل اللہ خانقاہوں میں ذکر بالجہر کراتے ہیں تاکہ ایک دھیان لگے، وہ تو دھیان لگانے کے لیے یا عادت ذکر کی ڈالنے کے لیے یا چیک کرنے کے لیے کہ کون ذکر کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، کوئی ایسی مصلحت ہو تو ذکر بالجہر جائز ہے، لیکن فی نفسی ہی شریعت میں ذکر بالجہر بذات خود پسندیدہ نہیں ہے۔ آہستہ آواز سے ذکر کرنے کی شریعت میں ہمیں ترغیب ہے، اس بارے میں احادیث بھی موجود۔ دیوبند مکتبہ فقہ کے عالم مفتی طارق مسعود صاحب کا موقف بھی آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اب ہم بریلوی علماء کی طرف چلتے ہیں، جن میں سب سے پہلے پیر نصیر الدین نصیر صاحب اور اس کے بعد مفتی اکمل قادری صاحب اور اس کے بعد مدنی چینل والوں کا موقف جان لیتے ہیں۔ غلط طریقہ ہے۔ میں اعلان ہونا کہ جڑے قرآن شریف پڑھنے کاریاں ہوتے بھی پیسے نہ سٹیا کرو، یہ بھی قرآن شریف کی توہین ہے۔ مہربانی کریا کرو، اے بدعتاں جنہ بدعتاں ایسیاں گستاخ اور کمزور بدعتاں جڑیاں بدعتاں بھی کسی رائے رنگے نہیں آن تے بندہ اس کو منظور کر کرتا ہے۔ اے بدعت نہ جنازے نال کدے کلمہ رسول اللہ نے زمانے پڑھیا گیا؟ بولو، نہیں پڑھیا گیا۔ مسئلہ یہ کہ کلمہ میت کے ساتھ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے جانے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ پہلے دور میں یقیناً ہمارے فقہ حنفی کی کتابوں میں میت کے ساتھ بلند آواز سے ذکر کو مکروہ قرار دیا گیا، لیکن وہ مکروہ تنزیہی تھا، یعنی مکروہ تنزیہ اسے کہتے ہیں کہ شریعت پسند نہ کرے لیکن کریں تو گناہگار نہ ہو، اور اس کی بھی خاص علت اور سبب تھا۔ وہ سبب یہ تھا کہ پہلے دور میں ہر شخص جنازے سے عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا، وہ غور و تفکر میں مستغرق ہوتا تھا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے دور میں ایسا ہوتا تھا، یا بلکہ فرمایا پہلے دور میں ایسا ہوتا تھا، شاید ان سے پہلے والے دور کی آپ بات کر رہے ہیں، کہ جس میں اگر کوئی کسی میت کے رشتہ داروں سے تعزیت کے لیے جاتا تو وہاں ہر شخص اتنا پریشان اور افسردہ نظر آتا کہ وہ سوچتا میں کس سے تعزیت کروں، اسے یہ نہ پتہ چلتا کہ میت کے اپنے کون ہیں اور پرائے کون ہیں۔ اس طرح ہر شخص عبرت حاصل کر رہا ہوتا تھا۔ تو اس وقت فقہا نے فرمایا کہ عبرت جو ہے یہ زیادہ اثر کرتی ہے انسان کے اوپر، یعنی غور و تفکر، قلب سے اثر قبول کرنا، اس سے انسان اصلاح کی طرف آتا ہے، گناہوں سے توبہ کی طرف آتا ہے، نیکیوں پہ استقامت کی طرف آتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسی حالت میں اگر بلند آواز سے ذکر کیا جائے گا تو یہ ذکر انہیں غور و تفکر سے باہر نکال دے گا، تو یہ ذکر کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا غور و تفکر کا۔ لہٰذا فرمایا کہ یہ ذکر چونکہ ان کے غور و تفکر کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، حصول عبرت کی راہ میں رکاوٹ بن رہا ہے، اس لیے یہ مکروہ ہے، منع کر دیا۔ اب دور بدل گیا ہے، اب آپ جنازوں کے ساتھ جا کر دیکھیں، ہم بھی شرکت کرتے ہیں، کوئی موبائل پہ کاروبار کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کہے لگا رہے ہوتے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہوتے ہیں، آگے جنازہ جا رہا ہے، ہنسی مذاق باتیں چل رہی ہیں، کوئی عبرت حاصل نہیں کر رہا۔ ایسے موقع پر ذکر الہی کم از کم انہیں ذکر کی طرف، اللہ کی طرف مائل کرے گا۔ تو اب چونکہ وہ سابقہ علت باقی نہیں رہی کہ ذکر غور و تفکر کے راہ میں رکاوٹ بن رہا ہو، بلکہ اب تو ذکر الہی غافل لوگوں کو اللہ کے ذکر کی طرف لا رہا ہے، اچھائی کی طرف لا رہا ہے۔ تو جب علت ختم ہو گئی اور ماحول بدل گیا تو اب اس بلند آواز سے ذکر الہی کو وہی روکے گا جس بیچارے کو شریعت کی الف بے بھی نہیں آتی ہوگی۔ معذرت کے ساتھ اگر یہ کوئی جملہ سنے ناراض نہ ہو، لیکن جو مزاج شرع جانتا ہے وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ آج بلند آواز سے ذکر الہی کرنا اس میں یہ بہتر ہے، بلکہ کیونکہ اب کوئی غور و تفکر نہیں کر رہا ہوتا اور نصیحت حاصل نہیں کر رہا ہوتا، تو اب اس کو منع نہ کیا۔ کلمہ شہادت یہ عام طور پہ جنازوں میں یہ صدا بلند کی جاتی ہے اور مقصد ان کا یہی ہوتا ہے کہ سارے کلمہ شریف پڑھنا شروع ہو جائیں، کیا کہیں گے؟ اصل یہ حکم تھا پہلے کہ جب جنازہ جا رہا ہوتا تھا تو لوگ پہلے خاموش رہتے تھے اور غور و فکر کرتے تھے اپنی آخرت کے حوالے سے، اپنی موت کے حوالے سے، اس لیے پہلے بہتر یہ تھا کہ بندہ خاموش رہتا۔ لیکن پھر فقہاء کرام نے لوگوں کی اس کے اندر سستی دیکھی کہ اب لوگ کیا کرنے لگے کہ آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ امام غزالی نے لکھا کہ پہلے تو یہ پہچاننا مشکل ہوتا تھا کہ میت کا وارث ہے کون، سب اس قدر غم کے اندر ہوتے تھے، غور و فکر کر رہے ہوتے تھے، اپنی آخرت کو یاد کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن بعد میں لوگوں نے گفتگو کرنا شروع کی تو اجازت دی گئی کہ اللہ پاک کا ذکر کرنا شروع کریں، ذکر خفی کریں، آہستہ کریں۔ لیکن پھر اس کے بعد لوگ گفتگو میں مصروف رہنے لگے
تو علماء نے واضح طور پہ لکھا کہ بلند آواز سے اگر ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اس سے لوگ اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، ورنہ لوگ جو ہے وہ غفلت کے اندر پڑے رہتے ہیں۔ اور ہمارے دور کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ لوگ پڑھتے ہیں بلند آواز سے، جب یہ کلمہ شہادت کہا جاتا ہے تو کلمہ پڑھا جاتا ہے، ورنہ عام طور پہ لوگ موبائلوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی کلمہ شہادت کا نعرہ بلند ہوتا ہے تو سب مل کے کلمہ شہادت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اچھی بات ہے نا کہ دنیاوی گفتگو سے، برائی سے ہٹ کے اللہ پاک کا ذکر ہی کیا جا رہا ہے، کیا بات ہے کہ اس سے روکا جائے گا؟ تو برائی سے روکا جائے گا تو اللہ پاک کا ذکر ہے، تو اس کے بریلوی علماء کا موقف بھی آپ نے جان لیا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی ویڈیو کی طرف کہ وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ میت کو لے جاتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا درست ہے یا نہیں۔ مردے کو لے جاتے وقت کلمہ شہادت پڑھنا درست ہے، کوئی ثابت نہیں ہے، لوگوں نے بس عجیب و غریب چیزیں مشہور کر لی ہیں، کلمہ پڑھتے رہتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ جو مردہ موت کے قریب ہو اس کو کلمے کی تلقین کرنی چاہیے، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردے کو تلقین کرو، بخاری میں ترمذی میں روایتیں موجود ہیں، لیکن وہ تلقین اس کو یہ نہیں ہونی کہ پڑھ تو کلمہ، بلکہ اس کے پاس کلمہ پڑھا جائے تاکہ وہ کلمہ پڑھ لے اس کو سن کے۔ باقی حضرت عثمان سے ایک ضعیف روایت ملتی ہے کہ وہ مردے کو جب بھی کچھ جنازہ جاتے ہوئے دیکھتے تھے تو پڑھتے تھے سبحان الذی لا یموت، پاک ہے میرا رب جسے موت نہیں آئے گی، انسان کو موت آ جائے گی۔ تو میرے پاس کوئی حدیث موجود نہیں ہے تو میں بل مردے کو دیکھ کے یہ پڑھ لیتا ہوں سبحان الذی لا یموت، پاک ہے وہ اللہ جسے موت نہیں آئے گی۔ روایت کمزور ہے لیکن یہ تو کوئی روایت نہیں ہے جو یہ پڑھتے ہیں، وہ بھی میں ترغیب نہیں دلا رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں اجتہاداً۔ اجتہاد جب جائز ہے تو ضعیف روایت بھی اس جگہ پہ عمل کرنا جہاں کوئی صحیح روایت موجود نہ ہو، بھی اجتہاد کے زمرے میں ہی آ جاتی ہے۔ بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ میں نے بیان کر دیا۔ عوام الناس میں یہ عام ہے کہ مرحوم کے اہل خانہ کے ہاں دعا کی جاتی ہے، ایک آدمی دعا سے فارغ ہوتا ہے تو دوسرا یہ تو تماشا بنا ہوا ہے، آنے وقت بھی ہو چکو جی ہاتھ، حالانکہ وہ دعا نہیں کر رہے ہوتے، وہ اپنا ٹائم گزرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک بار دعا کر لی کافی ہے، بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے بھی میت کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، قبر پہ جا کے دعا کریں۔ ابو داؤد میں حدیث ہے مردے کو دفناؤ تو قبر کے سوالوں کی استقامت کے لیے دعا کرو، بالکل کریں، قبر پہ دعا جا کے کریں، اور تعزیت کے لیے بھی اگر آپ گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں۔ فاتحہ نہ پڑھو، کہتے ہیں فاتحہ پڑھو، دعا مغفرت وہی کریں، اللہ مغفر لحینا ومیتنا جائز۔ ناظرین، اب آپ نے مسئلے کے حوالے سے مختلف علماء کرام کے موقف اور ان کی دلائل دیکھ لی ہیں۔ ہمارا مقصد کسی عالم، مسلک یا فرقے کی حمایت یا مخالفت کرنا نہیں تھا، ہماری کوشش صرف اتنی ہے کہ مکمل معلومات اور دلائل ایمانداری کے ساتھ آپ تک پہنچائی جائیں۔ اب فیصلہ آپ کا ہے، کس عالم کی دلیل نے آپ کو زیادہ مطمئن کیا ہے، کس موقف کو آپ قرآن و سنت کے زیادہ قریب سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے ادب اور اخلاص کے ساتھ کومنٹس میں ضرور لکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسی طرح ہر اختلافی دینی مسئلے پر مختلف علماء کرام کے موقف اور ان کی دلائل ایک ہی جگہ بغیر کسی تعصب کے دیکھنے کو ملیں تو حق کی آواز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیصلہ روایت یا سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ دلائل کی روشنی میں کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں حق کو پہچاننے، اسے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔